بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیری ولاگ کی طرف سے خوش آمدید۔ حضرات محترم، آج ہم بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں آپ سے گزارشات کریں گے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی ولاگ اچھا لگے، اتنی محنت سے ہم یہ ولاگ تیار کرتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو ہمارا یہ کوشش کاوش ہماری کیسی لگی آپ کو۔ حضرات محترم، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد محترم جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دادا جان شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پردادا جان شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کابل کے رہنے والے ہیں۔ جب شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کابل کے اندر تتاریاں کے مقام پہ آپ پہ حملہ ہوا، تتاریوں کی وجہ سے آپ پہ حملہ ہوا، آپ قتل ہو گئے۔ جب آپ قتل ہوئے، شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سکونت کو ترک کیا، وہاں سے چلتے ہوئے آپ لاہور پہنچے، لاہور سے ہوتے ہوئے قصور کے بعد آپ انڈیا میں آ گئے، ہندوستان میں چلے گئے۔ ہندوستان کے مقام پہ ایک جگہ ہے کوتوال پہ آپ جب پہنچے، وہاں پہ آپ قاضی مقرر ہو گئے۔ حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ آپ قاضی مقرر ہوئے، اور جب قاضی مقرر ہوئے، اس کا ابھی موجودہ جو نام ہے چاولی مشائخ، جگہ کا نام ہے چاولی مشائخ، اس وقت کوتوال کے نام پہ وہ جگہ مشہور تھی۔ تو حضرات محترم، جب آپ قاضی مقرر ہوئے تو آپ کے گھر دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام جمال الدین سلیمان اور دوسرے کا نام عبداللہ آپ نے رکھا۔ جب جو جمال الدین سلیمان تھے، آپ عالم فاضل تھے، بڑے پرہیزگار متقی تھے۔ آپ کی شادی مولانا نجیب الدین ہنجدی رحمت اللہ علیہ، بڑے آپ عالم تھے، آپ کی وہاں پہ ان کے گھر شادی ہوئی۔ آپ کی والدہ محترم کا نام تھا بی بی کرسم خاتون، بڑی پاکیزہ، عابدہ، ساجدہ، زاہدہ اور مستجیب الدعا تھی۔ آپ جو بھی دعا مانگتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ آپ کا شجرہ نسب چشتی آپ کا سلسلہ ہے۔ آپ کا شجرہ نسب جو چلتا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ تو جب جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو پھر جمال الدین سلیمان آپ کے والد محترم کو کوتوال کا قاضی مقرر کیا گیا۔ جب آپ کی شادی ہوئی، آپ کے 3 بیٹے ہوئے، جن کا نام، بڑے کا نام اعزاز الدین محمود، چھوٹے کا نام فرید الدین مسعود، اس سے چھوٹے کا نام نجیب الدین۔ 3 بیٹے ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ تھی جو بی بی کرسم خاتون، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ بڑی پاکیزہ، عابدہ، ساجدہ، مستجیب الدعا تھی۔ آپ کی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھی۔ رات کو چور آ گیا۔ جب چور آیا، اس نے آ کے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، وہ اسی انتظار میں رہا کہ کب یہ سو کے میں تاکہ چوری کروں۔ اتنی بات اس نے سوچی تو اس کی آنکھیں ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، اندھا ہو گیا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا، یہ تو میں نے کیا کر دیا، کچھ ہی دیر بعد اس نے پکارنا شروع کر دیا کہ اس گھر میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، تو میں التماس کرتا ہوں، اس سے گزارش کرتا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معافی دی جائے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ بی بی کرسوم خاتون، آپ کے دل میں رحم آیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جولی اٹھائی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی، وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا، صبح اپنے بچوں سمیت، اپنے اہل و عیال سمیت، بیوی سمیت
آپ کی بارگاہ میں، آپ کی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں پہنچ کے اس نے دعا مانگی، آپ کے قدموں میں گر گئے اور وہ کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ تھا آپ کی والدہ محترمہ کا کرامات۔ تو حضرات محترم، جب بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، آپ نے 13 سال کی عمر تک کوتوال کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی، 13 سال کی عمر تک۔ جب 13 سال کی عمر ہوئی، وہاں سے پھر آپ اولیاء کرام کے شہر، ایک علم کا گہوارہ تھا، ملتان پہنچے۔ ملتان پہنچ کے 5 سال تک آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ایک دن آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، مہناج الدین ترمذی آپ کی مسجد میں کتاب پڑھ رہے تھے، نافع۔ اتنی دیر میں قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اس مسجد میں گزر ہوا۔ جب بابا جی کی نظر، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی، جب آپ کی نظر بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ پڑی، رخسار پہ پڑی، تو آپ انہی کے ہو کے رہ گئے۔ جب آپ نے وضو کیا، فراغت حاصل کی، بابا صاحب کے پاس پہنچے تو پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ بابا جی عرض کرتے ہیں کہ حضور نافع پڑھ رہا ہوں۔ تو قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کا آپ کو نفع ہوگا، یہ آپ کو نفع دے گی۔ تو بابا جی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے تو نفع آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ اتنی بات کہنی تھی تو آپ کے قدموں میں گر گئے۔ جب قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا، آپ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ آپ پھر وہاں سے دلی چلے گئے۔ دلی میں جا کے کچھ سحر الاولیاء کتاب ہے، اس سے کچھ معلومات ملتی ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ نے بیعت کی، لیکن کچھ ایک اخبار الخیار کتاب ہے، وہاں سے ملتا ہے کہ وہاں پہ جا کے پھر آپ نے بابا جی کو حکم دیا کہ ظاہری علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، دنیا کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور ظاہری علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر آپ کو قندھار بھیجا گیا، کابل کے اندر۔ قندھار سے ہوتے ہوئے پھر اسلامی آپ نے کتابیں پڑھتے پھر آپ دوبارہ دلی پہنچے۔ جب دلی پہنچے پھر جا کے آپ نے بیعت کی، بیعت کر کے بابا جی کے حکم کے مطابق مختلف جگہ پہ آپ نے دین کی تعلیم دی، مختلف جگہوں پہ آپ نے دین کا کام کیا، لوگوں کو، غیر مسلموں کو مسلم بنایا۔ کرتے کرتے آپ کو حکم ہوا کہ آپ اجودن چلے جائیں۔ اجودن ضلع اکاڑا، تحصیل پاک پتن، ابھی موجودہ نام پاک پتن شریف ہے، اس وقت اس جگہ کا نام تھا اجودن۔ حکم ہوا کہ آپ اجودن چلے جائیں۔ آپ کی پیدائش 571 ہجری کو ہوئی، 571 ہجری کو کوتوال کے مقام پہ آپ کی پیدائش ہوئی، اور 664 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ تقریباً 95 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو جب اجودن پہنچے تو وہاں پہ لوگوں نے مختلف قسموں کے آپ پہ بہتان لگائے، مختلف قسموں کے آپ پہ اعتراضات کیے، مختلف قسموں کے آپ پہ کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں پہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے کیا کیا کہ چند آپ کے ساتھ مریدین تھے، زیادہ نہیں، چند مریدین تھے، آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ وہاں پہ ایک سامر تھا، جادوگر تھا، تو اس نے کیا کیا، وہاں پہ ایک عورت تھی، اس نے بہت سے مال مویشی رکھے ہوئے تھے۔ یہ پہلی کرامت اجودن کے اندر، پہلی کرامت آپ کی۔ جب اس نے مال مویشی رکھے ہوئے تھے، گوالے کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ عورت سر پہ اٹھائے ہوئے دودھ لے کے تو جا رہی تھی۔ راستے میں بابا جی کا بھی پڑاؤ تھا، جس جگہ سے گزر کے اس نے اس سامر کے پاس جانا تھا، نجومی کے پاس جانا تھا، جادوگر کے پاس۔ تو بابا جی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارا یہ خاندانی کام ہے گوالوں کا، ہم دودھ وغیرہ بیچتے ہیں، تو یہ وہاں پہ ایک بابا ہے، نجومی ہے، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ پوچھا کیا معاملہ ہے، اس نے کہا کہ اس طرح میری بھینسیں، اگر میں اس کو دودھ نہ دوں تو میری بھینسوں کے تھنوں کے اندر سے، پستان کے اندر سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو میں اس وجہ سے بڑی پریشان ہوں۔ تو ابھی اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے، اگر تو نے ہمیں دودھ نہ دیا تو تیرے سارے مال مویشی ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔
اس لیے میں بہت پریشان ہوں. بابا جی نے کہا اچھا آپ بیٹھ جاؤ ادھر. بابا جی نے بٹھا لیا اپنے پاس. جب بابا جی نے اپنے پاس بٹھا لیا اس کی کایا پلٹ گئی. جب کایا پلٹی تو بابا جی نے کہا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں. نہ کچھ تیری مال مویشی کو ہوگا، نہ تیری بھینسوں کو کچھ ہوگا، نہ پستان سے خون آئے گا، یہ میں ذمہ دار ہوں. یہ پہلی کرامت ہے بابا جی کی. اتنی دیر میں اس کے جو کرندے تھے، جو اس کے چیلے تھے، 2-4 بھاگتے بھاگتے ہوئے آئے تو آ کے دیکھا کہ مائی وہ عورت ادھر بیٹھی ہوئی ہے بابا جی کے پاس. تو اس نے کہا کہ تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے تو گرو ہمارا جو تیرا انتظار کر رہا ہے، تو ادھر کیا کر رہی ہے، تو چل تیرا علاج کرتے ہیں. انہوں نے جملے کسنا شروع ہو گئے. بابا جی نے کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا گرو ادھر انتظار کر رہا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ ادھر. وہ بھی ادھر بیٹھ گئے. جب وہ بھی ادھر بیٹھ گئے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ان کی بھی کایا پلٹ گئی. 2-4 بندے اور آئے، وہ بھی آپ نے بٹھا لیا، ان کی بھی کایا پلٹ گئی. سب کو کلمہ پڑھا دیا. چلتے 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 حتیٰ کہ وہ گرو خود بھی آ گیا. جب گرو خود آیا اس نے دیکھا کہ سب کو گرویدہ بنایا ہوا ہے، بابا جی نے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے اپنے کلام پڑھنی شروع کر دی، جادو کرنا شروع کر. کہتے تجھے میں آگ لگا دوں گا، تجھے میں یہ کر دوں گا، جو آج کل بنی ہوئی ہے کہ میں تجھے آگ لگا دوں گا، میں تجھے تیس نیس کر دوں گا، جو دکانداریاں بنی ہوئی ہیں. اسی طرح اس نے بھی اپنے کرتب دکھانے شروع کر دیے. اس نے اپنے کلام پڑھنا شروع کر دیا، جو اس نے جادو سیکھا ہوا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا. لیکن اس کی ایک نہ چلی، ایک بھی اس کی بات نہ چلی. کرتے کرتے اس نے جب دیکھا کہ یہ تو میرا ادھر کچھ بھی نہیں چل رہا، اس نے ہاتھ جوڑے. اس نے کہا کہ میرے کرندوں کو چھوڑ دو، میں اس علاقے سے چلا جاؤں گا. بابا جی نے وعدہ لیا، وعدہ لے کے سب کو چھوڑ دیا، وہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اسی شرط پہ کہ اس علاقے میں تو نظر نہیں آئے گا. اور واقعی وہ نظر نہیں آیا، چلا گیا، چھوڑ دیا اس علاقے کو. تو سحر الاولیاء ایک کتاب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بابا جی نے 24 سال، ایک روایت میں ملتا ہے کہ 16 سال پاک پتن شریف میں آپ نے دین کی خدمت کی ہے. غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے. ایک جگہ پہ ملتا ہے 16 سال، ایک پہ 24 سال. ہر جتنا بھی وقت گزرا تو ایک آپ کی کرامات اور ہے. ایک تاجر تھا جو افغانستان سے آتا تھا. افغانستان سے آیا، اس نے اونٹوں پہ شکر لادی ہوئی تھی، بوریوں میں اس نے شکر لادی ہوئی تھی. جب پاک پتن شریف پہنچا، ابھی تو اس کو پاک پتن شریف کہتے ہیں، اس وقت اسے اجودن کہا جاتا تھا، اس جگہ کا نام تھا اجودن. جب وہاں پہ پہنچا تو بابا جی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس تاجر نے سوچا کہ اگر میں نے کہا کہ یہ شکر ہے تو شاید مجھ سے یہ چھین نہ لیں. تو شکر اس وقت بہت مہنگی تھی، نمک سستا تھا. اس نے کہا یہ نمک ہے. بابا جی نے کہا اچھا نمک ہے تو نمک ہی ہوگا. وہ تاجر چلا گیا. جب دلی پہنچا، دلی پہنچ کے اس نے جب دیکھا تو بوریوں میں نمک تھا، شکر کے بجائے نمک بھرا ہوا ہے. جب اس نے یہ دیکھا وہ بڑا شرمندہ ہوا، اپنی بات پہ اسے بڑی ندامت ہوئی. وہ وہاں سے پھر واپس چلا. جب واپس دوبارہ پاک پتن شریف پہنچا، اجودن پہنچا، بابا جی کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی، منت کی. بابا جی نے کہا اچھا چلو شکر تھی تو شکر ہی ہوگی. وہاں سے پھر جب واپس گیا نا، واپس جا کے دیکھا تو واقعی شکر تھی، بوریوں میں واقعی شکر تھی. تو بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، ایک صحرا میں پہنچا. جب صحرا میں دیکھتا کیا ہوں، درمیان میں پہنچا ہوں تو ایک غار ہے قدرتی. وہاں پہ ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے. اس کی میں نے مصروفیت اتنی دیکھی، اس طرح مشغول تھا وہ عبادات میں کہ اس کو دنیا کی ہوش ہی نہیں ہے. تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں نے آج تک اس طرح کسی کو عبادت کرتے نہیں دیکھا جس طرح میں نے اس بزرگ کو دیکھا. میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، وہ تلاوت کر رہے تھے. میرے دل میں خیال آیا کہ ادھر تو کوئی جانور بھی نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، تو ادھر صحرا میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کیسے ملے گا؟ اتنی دیر میں وہ بزرگ تلاوت سے فارغ ہوئے تو مجھے مخاطب ہو کہتے ہیں درویش تو اللہ کو نہیں جانتا؟ تو اللہ کو نہیں جانتا؟ عرض کی حضور جانتا ہوں. تو فرمایا کہ پھر تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ ادھر کھانا کیسے ملتا ہے؟
یہ جو سامنے پتھر پڑا ہوا اسے اٹھا۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے پتھر اٹھایا، بولا اسے توڑ۔ جب پتھر توڑا تو پوچھا دیکھو اس میں کیا ہے؟ تو میں دیکھتا کیا ہوں، اس کے اندر ایک کیڑا ہے، کیڑے کے اندر میں سبز ہرا ایک تنکا ہے گھاس کا، تو وہ اس کو کھا رہا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے صحرا میں کیوں نہیں دے سکتا؟ اتنی دیر میں افطاری کا وقت ہو گیا، ایک اجنبی بندہ آیا، اس نے آگے سب سے پہلے سلام کیا، پھر 2 روٹیاں اوپر حلوہ رکھا ہوا ہے بابا جی کو پیش کر کے وہ چلا گیا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ تو سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ملے گا؟ ہاں افطاری کر۔ 1 روٹی انہوں نے مجھے دی، 1 خود کھائی۔ کہتے ہیں کہ وہ دن جائے آج کا آئے، میں نے وہ بات دل میں باندھ لی۔ پھر ایک دن کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب تھے اسحاق صاحب، ان کو میں نے پیسے دیے، میں نے کہا یہ بانٹ دو، تقسیم کر دو، خیرات کر دو۔ وہ انہوں نے خیرات کر دی، 1 روپیہ نیچے گرا یا 1 سکہ تھا وہ نیچے گرا، انہوں نے اٹھا کے جیب میں ڈال دیا۔ جب جیب میں ڈالا نماز پڑھنے لگے تو نماز میں وہ مزہ نہیں آ رہا، وہ خشوع حضور نہیں ہے، وہ سکونت نہیں ہے۔ میں نے نماز توڑ دی۔ نماز توڑی تو پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کی جیب میں کوئی روپیہ تو نہیں ہے؟ عرض کی حضور 1 روپیہ ملا تھا تو میں نے کہا صبح فقراء کے کھانے میں کام آئے گا۔ آپ بڑے غصے ہوئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، پیسے اکٹھے کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے، وہ واپس کر دیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو نماز کے ساتھ کوئی لگن نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو بابا جی کا جو کتابوں سے اخبار الحیار ایک کتاب ہے، اس سے حوالہ ملتا ہے کہ آپ نے جب آپ کا وقت نزدیک آیا نا، آخری وقت آیا تو آپ نے نماز عشاء باجماعت ادا کی ہے۔ باجماعت نماز ادا کر کے پھر آپ پہ غشی طاری ہوگی، آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ آنکھ کھلی تو پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے؟ مریدین نے عرض کی حضور آپ نے ادا کر لی ہے، آپ نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو فرمایا کہ میں ایک بار پھر ادا کر لوں، دوبارہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا۔ آپ پھر اٹھے، وضو کیا، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش ہوئے، پھر آنکھ کھلی، ہوش میں آئے، پوچھا کہ میں نے نماز کیا ادا کر لی ہے؟ مریدین نے عرض کی کہ حضور آپ نے 2 مرتبہ نماز ادا کر لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بار اور ادا کرنے دو، میرے ساتھ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر نماز ادا کی، جب نماز ادا کر لی پھر یا حی یا قیوم کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی روح پرواز کر گئی، یا حی یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو حضرات محترم اس وقت آپ کا مزار شریف پاک پتن شریف ضلع اکاڑا میں موجود ہے۔ اس وقت آپ کے دربار شریف پہ، آپ کے مزار شریف پہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت وہاں پہ ہو رہی ہے، فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، ہر طرح کی وہاں پہ سہولت موجود ہے۔ آنے جانے کے لیے، جانے والوں کے لیے وہاں پہ رہائش کا انتظام ہے، لنگر کا انتظام ہے۔ میں خود ایک بار حاضری کا مجھے موقع ملا، ہم حاضری دے کے جب واپس مڑنے لگے تو سیڑھیوں پہ جب پہنچے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ لنگر خانہ کس طرف ہے۔ جب سیڑھیاں ہم نیچے اتر رہے تھے تو پیچھے سے آگے انہوں نے پکڑ لیا انتظامیہ والوں نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بغیر آپ نہیں جا سکتے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ پھر ہمیں انتظامیہ والے واپس لے کے گئے، اپنے انہوں نے روم میں بٹھا کے ہمیں کھانا کھلایا، اور اس علاقے کا پانی جو غیر ذائقہ ہے، غیر ذائقہ ہے، لیکن آپ بابا جی کے قدموں کی طرف ایک چشمہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا معلوم کرامات ہیں یا کیا معاملہ ہے، لیکن قدموں کی طرف جو چشمہ ہے نا، اتنا ٹھنڈا پانی، میں جون کے مہینے میں گیا تھا، اتنا ٹھنڈا پانی اور اتنا میٹھا اور لذت دار۔ تو اس لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم تمامی دوست احباب سے گزارش ہے کہ اتنی محنت سے ہم ولاگ تیار کرتے ہیں تو آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ آپ کو اگر ہمارا ولاگ اچھا لگا، معلومات اچھی لگی تو کمنٹس کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ بہت شکریہ۔